السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں۔ ہمارا یہ درس جاری ہے اور ہم نے 8 پارے مکمل کر لیے ہیں، 9واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہمارے اس کام کی سراہنا ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا زیادہ تک لوگوں تک پہنچائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ دیکھیے اللہ جو ہے ابھی یہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو صدیوں سے غلامی کے اور جو ہے وہ ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا جاتا تھا، اور یہ جو ہے مسیح کے انتظار میں تھے، ہمارا مسیح کب آتا۔ موسیٰ علیہ السلام مسیحا کے طور پر آ گئے، آ کر کے ان کو نجات دلائی، تو جیسے نجات دلائی تو فوراً یہ لوگوں نے کیا کہا، یہ آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئی جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسے ان لوگوں کا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ دیکھیے میں کہتا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بدلے میں ان لوگوں نے صرف شرک و بدعت، خرافات اور جہالت کے سوا انہوں نے کچھ نہیں لوٹایا دنیا کو، اور رب کریم کی رحمت کو ایسے ٹھکرایا جیسے لوگ جو ہے ٹھکراتے نہیں، سمجھدار لوگ نہیں ٹھکراتے، اللہ کی رحمت کو قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت ان پر برسی اور یہ لوگ نجات پا گئے مصر جو ہے فرعون اور اس کے ظلموں سے، تو یہ لوگ فوراً جو ہے جیسے ہی سمندر پار کر کے چلے گئے تو ایک ایسی قوم ہے، اب ایسی قوم جاہل قوم تھی، بت پرست قوم، وہ بت پرست قوم وہ اپنی جو ہے معبودوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا کے دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ دیکھو شرک کی اجازت موسیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو توحید کا علم بلند کر کے شرک کو مٹانے جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا کے دو، ہم اس کی عبادت کریں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کا بت ہے تو ہمارا بھی بت بنا کے دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا تم لوگ تو بڑے جاہل ہو، جاہل قسم کے لوگ ہو، تم کو کتنا سمجھے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرعون کی قوم کے ساتھ اب رہتے ہوئے بنی اسرائیل میں بھی بچڑے یا بیل کی عبادت کے جراثیم داخل ہو چکے تھے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی عبادت ان کے دل میں رچ بس گئی۔ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اصنام پرست لوگ ہمیشہ سے یہ دلیل دیتے آئے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، مگر چونکہ انسان فطری طور پہ کسی بھی مجسم و محسوس چیز کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم بت سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں اللہ کی یاد تازہ آتی ہے، یاد زیادہ آتی ہے، جیسا کہ ان لوگوں کی جن کی شکل کے بت بنائے جاتے ہیں زندگی میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ آتی تھی۔ اسی حقیقت کو قرآن پاک نے ایسے واضح کیا ہے، ما نبألہم الا لا یقربون الا اللہ زلفا۔ ہاں وہ کہنے لگے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ سورۃ الزمر میں اس کا ذکر ہے۔ آج کل کے کئی مسلمان بت سامنے رکھنے کی بجائے تصور شیخ کے ذریعے اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شرک و بدعت کو، کفر کو مٹانے کے لیے رسولوں کو مبعوث کرتا گیا، اور قوم جو ہے جہالت کے طور پر ایسے ایسے عقیدے بنائی، اور آج میں کہتا ہوں کہ نام نہاد جو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان خود کو کہتے ہیں مگر پھر بھی شرک کرتے ہیں، اور یہی وہ عمل کرتے ہیں کہ ہم جو مشرکین کہتے ہیں نا کہ یہ بت، یہ جو بھی ہم یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگ جو نیک لوگ تھے جن کی صحبتوں میں رکھ کر اچھے عمل کرتے تھے، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی صورتیں اور شکل بنا کر کے ان کی جو ہے پرستش ان کو سامنے رکھ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے۔ ہم تو خالی اس کو ایک جو ہے مسکن بنائے، دیکھتے، اس کو دیکھے تو ہم کو اللہ یاد آتا، لہذا ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے یہ بت کی، بلکہ ہم جو ہے ان کی جو ہے تصور شیخ کر رہے ہیں۔ آج بھی تصور شیخ، تصور شیخ کے نام پر جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، اور بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ سجل ماسی یا ایسا کچھ نام تھا، بہرحال جو ہے ان کے قصے وغیرہ ہے، اور جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک کی جو ہے قصے کے طور پہ شیخ کا، اور یہ تصور شیخ کا میں ایک چٹکلا بتاتا ہوں آپ کو، کتابوں میں ہے اس کا حوالہ، انشاءاللہ میں ڈھونڈوں گا اس کا حوالہ۔ تو چلتے چلتے میں بتا رہا ہوں کہ ایک کی 2 بیویاں تھیں۔ اب یہ صاحب جو ہے کسی کے مرید تھے،
اب 2 بیویاں تھیں اور ایک جو ہے سو گئی تھی اور جو ہے دوسری جو ہے بہرحال ایسا کچھ معاملے چل رہے تھے. تو جب دوسرے دن یا کچھ معلوم ہوا تو یہ سارا واقعہ جو ہے شیخ صاحب اس کو سنا رہے ہیں. کیا بابا ہاں کل رات میں جو ہے ایک کے ساتھ تو ایسا کرا, ایک کے ساتھ تو ایسا کرا, کیوں ایسا کرا؟ تو شیخ وہ کیا بولتے ہیں مرید صاحب بولے, کیا بولے مرید صاحب؟ ارے بھائی وہ سو گئی تھی, وہ سو گئی تھی. تو یہ جواب دیا وہ سوئی نہیں تھی بلکہ ہوشیار تھی, سونے میں جان ڈال رہی تھی. ایسے کچھ الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد شیخ صاحب آپ کو کیسے معلوم, شیخ صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ وہاں سامنے کوئی چارپائی رکھی ہوئی تھی کیا؟ ہاؤ رکھی ہوئی تھی, تو میں وہیں تھا, وہ چارپائی پہ تھا میں. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی, تصور شیخ کے سلسلے میں. اللہ رحم کرے. ایسے عقیدے یہ جو ہے ایسے عقیدے مسلمانوں کے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں, ایسے عقیدے رکھتے ہیں. تصور شیخ یہ چارپائی پہ جو ہے ان اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا, چارپائی پہ بیٹھ کے جو ہے نا ان کو دیکھتا. شیخ کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ عقیدے, یہ والے عقیدے, یہ بنی اسرائیل کے عقیدے, یہ مشرکین مکے کے مشرکین کے عقیدے, یہ کنان کے بت پرستوں کے عقیدے, یہ سارے لوگوں کے عقیدے جو ہے یہ لوگ عمل کرتے ہیں تصور شیخ کے نام پر. یہ پر بھی نا ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو صرف ان کو جو ہے تصور شیخ کرتے. ہاں ہم یاد کرتے ہیں ان کو تاکہ ہم کو اللہ یاد آئے, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. تو ایسے ایسے گھنونے واقعات کتابوں میں لکھے میرے بھائی, جا کر اٹھا کر پڑھو تاکہ سمجھ میں آ سکے کس راہ پر چلے ہو, ہاں کس راہ پر چل دیے ہو. ایسے ایسے عقیدے کسی کو اس طرح کا سمجھنا بالکل گناہ ہے, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اسلام دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. تصور شیخ کا مسئلہ ہو اور یہ سارے جو ہے معاملے جو ہے نا, یہ جو ہے دین کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم نماز پڑھتے, ہم عبادت کرتے اللہ کی, تو کیا ہمارے ذہن میں لانا ہے بھائی؟ بہت وسوسے آتے نا. کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ ایسا اپنے آپ کو سمجھو کہ سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاں اگرچہ ایسا تصور نہیں آ سکا تو کم سے کم یہ تصور لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کے لیے ہے, یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اور تم لوگاں جو ہے جاہل لوگ شیخوں کے بارے میں, پیروں مریدوں مرشدوں کے بارے میں ایسے ایسے گھٹیا عقیدے رکھتے. اللہ رحم کرے اس امت پر, اور اس امت کے جاہلوں کو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیفر کردار تک ان کو پہنچائے. ہاں تو چلتے چلتے میں نے ایک واقعہ ذکر کیا, میرے ذہن میں آ رہا تھا تصور شیخ کا.